الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانیۃ وإن الکذب ریبۃ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ حکمت سے لبریز ہیں، وہ دانائی سے معمور ہیں، وہ ہر قسم کا اصلاحی پہلو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور انسان کی خوشحالی کا باعث ہیں۔ انہی فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ مشکوک چیز کو چھوڑ دو۔ ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا، ضمیر کی آواز، اس کو دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ بعض معاملات میں انسان دوسروں سے پوچھنے کی بجائے اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے پوچھے کیا وہ مطمئن ہے۔ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا نا، اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ اپنے رازی کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، سچائی سے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، بے شک سچائی سکون قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتا ہے۔ تو لہذا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دی کہ اگر تم پرکھنا چاہتے ہو کہ یہ تمہارا کام درست ہے یا غلط ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھو، اپنے من سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ضمیر کی آواز کیا کہتی ہے۔ بعض معاملات تو ایسے ہیں نا، ان کا حلال ہونا اور حرام ہونا واضح ہے۔ بعض مشتبہ معاملات ہو جاتی ہیں تو ان میں انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہو تو اطمینان کا باعث بنے گا، خوشی حاصل ہوگی، انسان کو راحت حاصل ہوگی، سرور حاصل ہوگا، مسرت حاصل ہوگی، اس شکل میں ظاہر ہے وہ معاملہ درست ہے۔ اور اگر اس کا دل کھٹک رہا ہے، دل میں بے چینی ہے کسی کام کے کرنے پر، دل میں غبار ہے، پریشانی ہے، تردد ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ مشکوک ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی فرما دی اور فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ کے اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ فإن الصدق طمانیۃ، کیونکہ سچ جو ہے نا وہ دل کے اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ تو جو چیز تمہیں بے چین کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی سچائی میں شک ہے، یہ وہ جھوٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، بے شک جھوٹ جو ہے وہ اضطراب اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھنے، سمجھنے اور ان کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کرنا بہت بڑا ثواب والا عمل ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں جو اللہ کے نبی کے فرامین کو عام کرتے ہیں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔